ایک غریب عورت جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا اپنے مرحوم شوہر کے نام پر صدقہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک جمعے کی شام اس نے کھانا پکایا اور اپنے بیٹے کے ذریعے اس غریب آدمی کے پاس بھیج دیا جو اس کے قریبی گھر میں رہتا تھا۔ بیٹا وہ کھانا لے گیا جو اس کی ماں نے پکایا تھا جبکہ وہ بھی بھوکا تھا۔ پھر وہ گھر واپس آیا تو معلوم ہوا کہ اس کے لیے کھانا نہیں ہے اور وہ بھوکا سو گیا۔ اگلے جمعے کو عورت نے کھانا پکایا اور اپنے بیٹے کے ذریعے اس غریب آدمی کو بھیج دیا۔ بیٹے نے آدمی کو اسی وقت یہ دے دیا اور خود دردناک بھوک محسوس کر رہا تھا۔ وہ کھانے کے لیے کچھ ڈھونڈ رہا تھا لیکن اسے کچھ نہ ملا اور پھر وہ بھوکا سو گیا۔ تیسرے ہفتے ماں نے کھانا پکایا اور اس آدمی کو بھیج دیا۔ لڑکا کھانا لے کر جا رہا تھا لیکن وہ کھانا برداشت نہ کر سکا، اس لیے اس نے وہ کھانا کھایا اور پھر گھر واپس آ کر سو گیا۔ اس رات عورت نے اپنے شوہر کو نیند میں دیکھا جو اسے کہہ رہا تھا، مجھے آج رات کا ہی کھانا ملا ہے۔ ماں سورج نکلنے سے پہلے بیدار ہوئی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس نے پھر بیٹے کو جگایا اور پوچھا، بیٹا آپ پچھلے 2 جمعے کا کھانا کس کو دیتے آئے ہو؟ میں نے آپ کے والد کو نیند میں دیکھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ انہیں کل رات ہی کھانا ملا ہے۔ بیٹے نے کہا، میں نے اس فقیر کو کھانا دیا حالانکہ میں بھوکا تھا۔ پچھلے 2 جمعے میں واپس آیا اور کھانے کے لیے کچھ تلاش کیا لیکن سو گیا جب میں دردناک بھوکا تھا، لیکن کل رات میں بھوک کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور کھانا کھا لیا۔ میں گھر واپس آیا اور پھر پیٹ بھر کر سو گیا۔ ماں نے جان لیا کہ اس کا بیٹا اس کھانے کا سب سے زیادہ حقدار ہے جو اس نے صدقہ کیا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک رشتہ دار بھوکے ہوں دوسروں کو صدقہ کرنا درست نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے غریبوں پر صدقہ کرنے کا 1 اجر اور رشتہ داروں پر صدقہ کرنے میں 2 اجر ہے، ایک صدقہ اور دوسرا رشتہ داری کا۔ چنانچہ آگے بڑھ کر ماں پہلے اپنے بیٹے کے لیے کھانا تیار کرتی اور پھر وہ کھانا اس غریب آدمی کے لیے بھیجتی جو اس کے لیے کافی ہو۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ